بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمگیر مذہب یوٹیوب چینل کے معزز ناظرین و سامعین، آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ سنیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 نصیحتیں کامیاب انسان کے لیے۔ اس کا پہلا حصہ گزر چکا ہے، آج آپ دوسرا حصہ سنیں گے۔ چند حرام کام: کفر، شرک، اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام کو چھوڑ دینا یعنی ارتداد، دین میں کمی یا پیشی کرنا یعنی الحاد و بدعت، قرآن و حدیث کی غلط اور من مانی تشریح کرنا، جھوٹ، ناحق تہمت، سود، رشوت، حسد، غیبت، چغل خوری، کسی کا ناحق مال کھانا، فحاشی اور عریانی کو عام کرنا، تکبر، غرور، ریاکاری، فخر و مباحات، والدین کی نافرمانی کرنا، جھوٹی گواہی دینا، زنا، لواطت، بد نظری، ظلم، گالیاں بکنا، کسی پر تشدد کرنا، مردوں کو گالی دینا، احسان جتلانا، بدگمانی، بد زبانی، بالخصوص اسلام کی مقتدر شخصیات کو برا بھلا کہنا، قطع رحمی کرنا، بول چال چھوڑنا، بلا وجہ جاسوسی کرنا، دھوکہ بازی، خیانت، چوری، ڈکیتی، غیر محرم مرد یا عورت سے بلا وجہ گفتگو کرنا، مرد اور خواتین کا ایک دوسرے کی مشابہت اختیار کرنا، عورت کا اپنے شوہر کی نافرمانی اور ناشکری کرنا، مرد کا اپنی بیوی کے مالی، جسمانی، معاشی اور معاشرتی حقوق ادا نہ کرنا، اسراف یعنی فضول خرچی، شادی بیاہ اور طرز معاشرت میں غیر اسلامی روایات اپنانا، فرائض و واجبات کو چھوڑنا، بالخصوص نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، کاہن جسے آج کی زبان میں دست شناس یا نجومی کہا جاتا ہے، اس کے پاس جانا، اس کے پاس جا کر اپنی قسمت جاننے یا سنوارنے کے لیے پوچھنا، جادو کرنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا، جھوٹی بات پر قسم کھانا، ملاوٹ کرنا، ناپ تول میں کمی کرنا، بدعہدی کرنا، میت پر نوحہ کرنا، بینت کرنا، گریبان چاک کرنا، رخسار پیٹنا، قبروں کی پامالی کرنا، بائیں ہاتھ سے کھانا پینا، بلا وجہ کھڑے ہو کر کھانا پینا، مسلمان پر اسلحہ اٹھانا، غیر مسلموں کو بلا وجہ قتل کرنا، شراب پینا، چرس پینا، افیون پینا، بھنگ پینا، کسی کو نشہ پلانا، گانا، عشقیہ غزلیں، موسیقی، فلمیں، ڈرامے دیکھنا اور سننا، مرد کا سونا استعمال کرنا، خواتین کا بے پردہ ہونا، شاعر دین کا مذاق اڑانا وغیرہ، یہ حرام کام ہے، ان سے ایمان والے کو بچنا چاہیے۔ اللہ کی تقسیم پر راضی رہنا: اللہ رب العزت نے جتنا رزق مقدر میں لکھ دیا ہے وہ ضرور مل کر رہے گا۔ اس کے لیے جائز اسباب کو اختیار کرنے کا حکم شریعت خود دیتی ہے، جو مل جائے اس پر شکر ادا کیا جائے، کیونکہ جو چیز ملی ہے وہ محض اللہ کے فضل سے ملی ہے، اور اسباب کی توفیق کامل مل جانا بھی اللہ کا فضل ہے۔ اسباب کی توفیق کا مل جانا یہ بھی اللہ کا فضل ہے۔ مومن کی پہچان یہ ہے کہ نعمتوں پر شکر بجا لانا اور تکلیفوں اور آزمائشوں پر صبر کر لینا۔ وہ کسی دوسرے سے حسد نہیں رکھتا، طمع، لالچ، حرص و ہوس سے خود کو بچاتا ہے، ہر حال میں اللہ سے راضی رہتا ہے، کوئی نعمت مل جائے تو شکر اور کوئی مصیبت آ جائے تو صبر کرتا ہے۔ بندہ شاکر و صابر کب بنتا ہے؟ حدیث کے اندر ہے، حضرت عمر بن شعیب اپنے دادا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا: 2 خصلتیں ایسی ہیں جس میں وہ پیدا ہو جائیں اللہ کریم اس کو صابر اور شاکر لکھ دیتا ہے۔ پہلی خوبی، دینداری کے معاملے میں اپنے سے فائق انسان کی طرف دیکھے اور پھر اس کی اقتداء میں لگ جائے، خود بھی نیکی اختیار کرے اور اس جیسی نیکیوں کو انجام دینے کی بھرپور کوشش کرے۔ دوسری خوبی اس میں یہ ہو کہ دنیاوی امور میں اپنے سے کم تر انسان کو دیکھے، پھر اللہ کی طرف سے ملنے والی زیادہ نعمت کو
اللہ کی طرف سے ملنے والی زیادہ نعمت کو دیکھے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرے تو ایسے شخص کو اللہ پاک صابر اور شاکر لکھ دیتے ہیں، صابر اور شاکر لکھ دیتے ہیں۔ ہمسایوں کے حقوق کی پاسداری۔ ادیان عالم میں اسلام وہ واحد دین ہے جس میں پڑوسیوں کے حقوق کو ادا کرنے کی سب سے زیادہ ترغیب دی گئی ہے۔ اسے کامل ایمان والے مومن کی صفات قرار دیا گیا ہے۔ پڑوسیوں سے حسن سلوک کا حکم حدیث کے اندر ہے۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما زال یوصینی جبرائیل بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ۔ صحیح البخاری۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں میرے پاس جبرائیل امین اتنی بار تشریف لائے کہ مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ ایک پڑوسی کو دوسرے پڑوسی کی میراث میں وارث قرار دیا جائے گا۔ پڑوسیوں کے بنیادی حقوق کیا ہیں؟ حدیث کے اندر ہے، حضرت عمرو بن شعیب رضی اللہ تعالی عنہ والد کے واسطے سے اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں پڑوسیوں کے حقوق کا پتہ ہے؟ پھر خود ہی ارشاد فرمایا، جب وہ آپ سے جانی یا مالی مدد مانگیں تو اپنی استطاعت اور اس کی ضرورت دونوں کو ملحوظ رکھ کر ان کی مدد کریں۔ اگر ضرورت کے پیش نظر وہ قرض مانگیں تو انہیں قرض دیا جائے۔ جب فقر اور محتاجی کی حالت کو پہنچ جائے، پھر وہ مدد بھی نہ بھی مانگے اور قرض نہ بھی مانگے، تب بھی اپنی حیثیت کے پیش نظر اس کی فقر و تندرستی کو دور کرنے کی کوشش کی جائے۔ اگر وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت اور بیمار پرسی کی جائے۔ جب ان کے ہاں کوئی خوشی کا موقع آئے تو ان کو مبارکباد دینا۔ جب ان کے ہاں کوئی غمی کا موقع آئے تو ان کے ساتھ اظہار ہمدردی کرنا۔ جب ان کے ہاں فوتگی ہو جائے تو بشرط صحت عقائد اس کے جنازے میں شرکت کی جائے۔ اپنے گھر کی دیوار اس کی اجازت کے بغیر اتنی اونچی نہ کی جائے کہ اس کے گھر کی ہوا رک جائے۔ گھر میں کھانا تیار کرتے وقت پڑوسیوں کو تکلیف نہ دی جائے۔ اپنے لیے پھل وغیرہ خریدیں تو ان میں سے کچھ پڑوسیوں کو بھی ہدیہ کے طور پر بھیج دیا کریں۔ مسلمان بھائیوں کا خیال کرنا چاہیے۔ حدیث کے اندر ہے، صحیح معنوں میں مسلمان ہونے کے لیے اس چیز کو ضروری قرار دیا جا رہا ہے کہ بندہ جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہی چیز پسند کرے۔ چنانچہ اس مضمون کی ایک دوسری حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے۔ عن انس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اسلام کی تعلیمات کا مقابلہ دنیا کا کوئی دین نہیں کر سکتا۔ بات کو اتنے خوبصورت پیرائے میں بیان کر دیا ہے کہ ہر انسان کو بآسانی سمجھ میں آ جائے۔ جو تمہیں پسند ہے اپنے لیے وہی پسند کرو۔ بندے کی تمام پسندیدہ چیزوں کا خلاصہ دو چیزیں ہیں، عزت اور راحت۔ عزت اور راحت۔ بعض ایسے اسباب ہیں جو انسان معاشرے میں عزت کے حصول کے لیے اختیار کرتا ہے، اور بعض ایسے اسباب ہیں جو انسان راحت کے حصول کے لیے اختیار کرتا ہے۔ حدیث مبارک میں جزئی کو الگ الگ ذکر کرنے کے بجائے ایک کلی کو ذکر کر دیا گیا ہے، اور معاملہ بندے کے سپرد کر دیا گیا ہے کہ بس اپنی زندگی کے ہر موڑ پر دیکھتے جاؤ، جو تمہیں پسند ہے وہ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرو۔ اگر آج کا معاشرہ اس اصول پر آ جائے، فساد کی جڑیں ہی اکھڑ جائیں۔ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ حدیث مبارک میں بے فکری اور غفلت کی وجہ سے کھلکھلا کر ہنسنے سے منع کیا گیا ہے اور اسے مردہ دلی کی علامت قرار دیا گیا ہے۔ خوش ہونے کی بات پر خوش ہونا الگ بات ہے، لیکن آخرت سے غافل ہو کر، انجام سے بے فکر ہو کر، کہہ لگا کر زور زور سے ہنسنا الگ بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل و اوصاف میں سے ہنسنے کا تذکرہ ان الفاظ میں ملتا ہے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی اتنے زور سے کہا لگا کر ہنستے ہوئے نہیں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلق مبارک نظر آئے۔ ایک اور حدیث مبارک میں مردہ دلی کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی اضافہ ملتا ہے، زیادہ کہہ لگانے سے چہرے کا نور چھن جاتا ہے، انسان کی بات بے وزن ہو جاتی ہے، لوگوں کے دلوں میں عزت ختم یا کم از کم ہو جاتی ہے، سنجیدگی اور متانت سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، باوقار شخصیت کا نقش مٹ جاتا ہے، جس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان کی معاشرے میں حیثیت کم ہو جاتی ہے۔ ہاں یہ ٹھیک ہے کہ ہنسنے کے موقع پر ہنسنا چاہیے، لیکن اس کا یہ مطلب بھی ہرگز نہیں کہ راتوں کو تنہائیوں میں بندہ اللہ کے حضور رونا بھی بھول جائے۔ اللہ تعالی ہمیں ان نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔